سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر على ان يحیی الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ سورۃ الاحقاف کی آخری 3 آیات ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے، اور بالکل آخری آیت میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی، کیا یہ اس بات کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، اور وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے، زمین بھی اللہ نے بنائی، ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنا کے کوئی تھکاوٹ اللہ کو محسوس نہیں ہوئی۔ ہمیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرا سا بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ بندہ ہوتا ہے کہتا ہے اتنا کام کر کے میں اب تھک گیا، تو اللہ رب العالمین تھکاوٹ سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، کسی طرح کی بھی حالات کے آنے سے اللہ پاک ہے۔ تو جس اللہ نے آسمان اور زمین اور ساری کائنات بنائی اور ذرا سا بھی وہ تھکا نہیں، تو بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ وہ قادر ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے؟ مشرکین عرب جہاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرماتے اللہ ایک ہے، وہ کہتے جی نہیں ہم نہیں مانتے۔ آپ فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتے ہم نہیں مانتے۔ اور جیسے ان مسائل میں ان کا اختلاف تھا، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں بھی ان کا اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نہیں مانتے، مرنے کے بعد کسی کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں کو بنا سکتا
سکتا ہے، زمینوں کو بنا سکتا ہے، اور آسمان و زمین اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کر وہ تھکتا نہیں ہے، تو کیا 5-6 فٹ کا انسان مرا ہوا دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ اس سے وہ تھک جائے گا کیا؟ یا یہ اللہ کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا کام؟ تو جس اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، کائنات بنائی، سورج چاند ستارے بنائے، جو اس انسان سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا بڑے، کروڑوں گنا بڑے اس انسان سے، تو جو اللہ ان ساری چیزوں کو بنا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو بناتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ اللہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ زندوں کو بھی جو انسان پہلے نہیں تھا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اور وہ وجود کو پھر دوبارہ عدم کر کے پھر زندہ کر سکتا ہے، اس کو اس کی پوری قدرت حاصل ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دن یاد کرو جس دن نہ صرف یہ لوگ زندہ ہوں گے بلکہ یعرض الذین کفروا علی النار، کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ کے سامنے۔ نار سے مراد جہنم کی آگ ہے، زندہ بھی کیے جائیں گے اور کافر پیش کہاں کیے جائیں گے؟ جہنم کی آگ کے سامنے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ آج دنیا میں تو کہتے ہیں کون سی جہنم، کون سی آگ، کون سی جنت، اور مرنے کے بعد کون سی زندگی، لیکن فرمایا جب وہاں جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر پوچھا جائے گا بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ آئی کہ یہ حق ہے؟ قالوا بلا، تو پھر یہ کافر بھی کہیں گے کہ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بربنا، اور ہمارے پروردگار کی قسم، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ تو بالکل صحیح بتا رہا، اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بتایا تھا، اللہ تیرے محبوب کے نمائندوں نے، علماء، واعظین، مبلغین نے بالکل صحیح بتایا تھا، ہم ہی غفلت میں پڑے رہے۔ اللہ پاک فرمائے کہ پھر اب بھگتو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کو چکھو اب کیونکہ تم کفر کرتے رہے۔ یہاں دنیا کے اندر میرے محترم دوستو، میں نے اور آپ نے جہنم کو دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں، قبر میں کیا ہے، حشر میں کیا ہے، پل صراط ہے، یہ سارے مناظر ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ ہم نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جنہوں نے مانا وہ تو جائیں جنت میں، جنہوں نے ایمان رکھا وہ تو جائیں جنت میں، اور تم جو دنیا میں انکار کرتے رہے، جہنم کا انکار، جنت کا انکار، فرشتوں کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، تو بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے رہے ہو تو اب عذاب چکھو بھی، اب مزہ لو اس کا۔ میرے محترم دوستو، یہ دن پھر کافروں کے لیے بڑا سخت ہو،
اللہ مجھے آپ کو کفر سے نفاق سے محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے محبوب فاصبر، آپ صبر کیجیے۔ اب لوگ مخالفت کریں گے، لیکن آج اگر کوئی بندہ کسی کو حق سچ بات کرے اور وہ اس کی بات نہ مانے تو دل کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی کہ ہم حق بات کر رہے ہیں اور بے لوث بات کر رہے ہیں، یہ پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ تو ہمارے تو بیان کرنے میں یا ہمارے کہنے میں یا آج کے کسی انسان کے حق بیان کرنے میں کوئی شک شبہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کے حق بیان کرنے میں تو کوئی شک شبہ بھی نہیں۔ اور اللہ کا نبی بے لوث بے لالچ بغیر کسی غرض کے سچی بات اور حقیقی بات کرتا ہے اور انہی لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ لوگ پھر بھی گالیاں دیں، یہ لوگ پھر بھی آوازیں کسیں، یہ لوگ پھر بھی تانے دیں، یہ لوگ پھر بھی طنز اور تشنیع کے نشتر چلائیں، تو اللہ کے نبی کا سینہ چھلنی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن قربان جائے، کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو بھائی تسلی دیتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ماں تسلی دیتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کو اس کا باپ حوصلہ دیتا ہے، کوئی دوست احباب حوصلہ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ پریشان ہوتے تو تسلی اللہ رب العالمین خود دیتے۔ فرمایا فاصبر، میرے محبوب صبر کریں، آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تکلیفوں کو سہ جائیں، برداشت کر جائیں اور ایسے صبر کریں کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ علماء نے لکھا ہے اولو العزم کا معنی ہمت والے، عزم والے، استقامت والے، اور من الرسل، رسول یہاں من بیانیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں ہے کہ کچھ رسول تو عزم والے تھے اور کچھ ہمت والے یا عزم والے نہیں تھے، ایسی بات نہیں، سارے نبی ہمت والے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ہمت والے تھے، لیکن ظاہر ہے نبیوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ پاک نے خود رکھا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ اس لیے مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں 5 نبی خاص طور پہ مراد ہیں جن کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پیغمبر خاص طور پہ زیادہ ہمت والے نبی ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ فرمایا میرے محبوب جی، آپ انہی عزم والے ہمت والے رسولوں کی طرح آپ بھی صبر کریں، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے متعلق جلدی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہو کہ یہ لوگ جلدی عذاب میں پکڑے جائیں۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ میرے ساتھی پریشان نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے جب صحابہ پہ ظلم ہوتے، ستم ہوتے، پہاڑ ٹوٹتے اور ادھر سے کافروں پہ کوئی عذاب بھی نہ آتا تو مسلمانوں کے دل میں تو پریشانی ہونی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔
ایک وجہ تو یہ ہو سکتی کہ کہیں میرے ساتھی پریشان نہ ہو جائیں، جلدی عذاب آ جائے، اور دوسری وجہ کافروں پہ شفقت بھی ہو سکتی ہے۔ اب حیران ہوں گے کہ عذاب کے جلدی آنے میں شفقت کیسی؟ تو جلدی عذاب آنے میں شفقت یہ ہے کہ اگر عذاب جلدی نہیں آئے گا تو کافر اپنے کفر میں بڑھتا جائے گا اور اس کی سزا اور سخت ہوتی جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی شفقت ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی بعض اوقات کہہ دیتا ہے یہ جلدی پکڑا جائے تاکہ اس کی سزا کم ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ جلدی نہ کریں، وہ مجھ پہ چھوڑ دیں، کب ان کو پکڑنا ہے، آپ بس صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ جس دن ان پہ عذاب آئے گا کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ آئے گا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ اس کو دیکھیں گے، یعنی آخرت کا عذاب یا دنیا کے اندر عذاب جس کی ان کو پہلے سے دھمکی دی گئی، پہلے سے ان کو وارننگ دی گئی ہے، جس دن یہ اس کو دیکھیں گے تو لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو یوں سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں سوائے ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی۔ جب کافر آخرت کے اندر جائیں گے تو کوئی 100 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، وہاں پوچھا جائے گا کتنا ٹھہر کے آئے ہو تو کیا کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، وہ کہیں گے کہ ہم تو یا ایک شام دنیا کے اندر ٹھہرے یا ایک صبح ٹھہرے، بس یہ 60 70 سال 100 سال کی زندگی ایک صبح ایک شام جتنی لگے گی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ ان کی زندگی کوئی لمبی زندگی نہیں ہے، ان کی ایک صبح ایک شام کی بات ہے۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے بلاغ، یہ سارا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، بلاغ یہ سارا کا سارا پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اس پیغام کے پہنچ جانے کے بعد هل يهلك الا القوم الفاسقون، ہلاک وہی ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس میں کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ فرمایا اب ہلاکت انہی کے مقدر میں آئے گی جو اللہ کے نافرمان اور فاسق اور فاجر ہوں گے، جو اللہ کی حکم عدولی کریں گے۔ میرے محترم دوستو، سورت مبارکہ ختم ہوئی، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حامیم سے تعلق رکھنے والی صورتوں میں 7 صورتوں میں سے یہ آخری صورت ہے، اور ان میں اللہ پاک نے 4 مضامین کو خاص طور پہ بیان کیا ہے۔ پہلا مضمون اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ دوسرا مضمون جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تیسرا مضمون قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، اور چوتھا اور آخری مضمون کہ عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، ہم یہاں سے ایک نئے جہان میں جائیں گے جہاں اپنی پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان 4 مضامین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم بقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم اس صورت مبارکہ کے تمام مضامین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔